اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میری اس گفتگو کو بڑے غور و خوض سے سننا اور اس پر توجہ دینا اور اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اپنی بھی اصلاح کریں، میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنے قرب و جوار میں جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اخلاق کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، اچھے طریقے سے، دلائل کے ساتھ اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم جنس پرستی۔ یہ انتہائی بدترین اور گناہ کبیرہ ہمارے معاشرے میں بہت سرایت کر چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک قوم ایسی گزر چکی ہے جس قوم کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا اور اس قوم کا کیا حشر ہوا، اس کا کیا انجام ہوا، آج انشاءاللہ وہ بھی میں سارا آپ سے ڈسکس کروں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر بات کروں گا۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب کھانا کھانے لگتے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں بلکہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہو۔ تو اس مقصد کے لیے بعض اوقات وہ انتظار بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے تو پھر میں کھانا کھاؤں۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس دو مہمان آئے، اجنبی لوگ اور بڑے باوقار قسم کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جلدی ان سے الیک سلیک کرنے کے بعد بہت عجلت میں اندر گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا جو گوشت ہے وہ بنا کے تو لا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو مہمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کھائیں، آپ کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو وہ جو مہمان تھے وہ گوشت یا کھانا کھا نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو تین دفعہ جب کہا تو مہمانوں نے کھانا شروع نہیں کیا اور کھانے کی طرف ان کی رغبت بھی کوئی نظر نہیں آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے۔ تو اتنی دیر میں وہ جو مہمان تھے انہوں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو آج ہم دو کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک تو آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آئے ہیں، تو دوسرا جو کام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو آج ہم نے تباہ و برباد کر دینا ہے، ان کے اوپر آج اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ دو کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو بیٹے کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بڑے تعجب میں پڑ گئے اور بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ڈیٹیل ہے، اس پر انشاءاللہ پھر میں کسی موقع کے اوپر جو ہے نا میں ایک ویلاگ بناؤں گا۔ ابھی میں اپنے ٹاپک کے اوپر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب ڈسکس ہو گئی بیٹے کے متعلق ان سے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا کہ کوئی گنجائش، کوئی لچک، اللہ سے دعا بھی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے کہ آج اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دینا ہے۔
اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے۔ تو اس وقت چونکہ یہ ہوتا تھا کہ جو نبی آتے تھے وہ ان کے ایریاز ہوتے تھے، اپنی اپنی قوم کے لیے یا کچھ مخصوص ایریاز ہوتے تھے، وہاں ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں کہ اس ایریے کو، اس قوم کو، اس قبیلے کو آپ نے وعظ و نصیحت کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایریا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا فلسطین جورڈن کے پاس اپنا ایریا تھا۔ تو یہاں سے پھر فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بالکل گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور وہ پرپز انہوں نے بتا دیے کہ ہم دو مقاصد کے لیے آئے ہیں، ایک آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، اور دوسری بیڈ نیوز ہے کہ ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہاں سے یہ اٹھ کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ انتہائی خوبصورت لڑکوں کی صورت انہوں نے اختیار کر لی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ بڑے ہی خوبصورت، نہایت پرسنالٹی والے، بہت ہی گڈ لکنگ بوائز جو ہیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، تو پوری قوم جو ہے، چونکہ وہ اس گناہ کے اندر، وہ گناہوں کی یہ جو کبھی قسم کا گناہ تھا، اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے کہ وہ آپ کے ہاں جو مہمان آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے بھی آپ کو منع کرتا ہوں کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہے، اب بھی منع کرتا ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ کام ہی چھوڑو، آپ شادیاں کرو، اللہ نے عورتوں کو آپ کے اوپر حلال کیا ہے، آپ شادیاں کرو، لہٰذا یہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے، یہ بڑا جو ہے بیانہ قسم کا گناہ ہے، اس سے آپ باز رہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو جن لڑکوں کی بابت آپ میرے پاس آئے ہو، یہ تو میرے مہمان ہیں، میں کسی صورت ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ بضد رہے کہ ہم جو ہے ان دونوں لڑکوں کو حاصل کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو وہ لڑکے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل مت گھبرائیے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، جو شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہماری حقیقی شکلیں نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آج آپ کی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے، لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر آپ اس علاقے سے دور چلے جائیں، اور شرط یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہوگی، یعنی آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ آپ کی قوم کے ساتھ ہی وہ رہے گی، باقی جو افراد ہیں آپ ان کو لے کے تو یہاں سے دور چلے جائیں فوری طور کے اوپر، اور پیچھے مڑ کے آپ نے نہیں دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے وہاں سے نکل گئے، تو آپ نے تو مڑ کے نہیں دیکھا چونکہ ان کو منع فرما دیا گیا تھا، لیکن اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو ان فرشتوں نے اس پوری بستی کو اٹھایا اور کافی بلندی پر لے جا کر پلٹ دیا۔ تو جب ایسا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے ان کو شدید قسم کے زخم آئے ہوں گے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، بڑی اذیت ناک ان کو تکلیف ملی ہوگی، تو ابھی وہ اس تکلیف کے اندر کرا رہے تھے، ابھی وہ اس تکلیف کی شدت کے اندر ہی تھے، تو اس دوران ان کے اوپر پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوں، انسان زخموں سے چور ہو، اور اوپر سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں، تو ان کی جو عذاب کی شدت تھی اس کے اندر کس قدر اضافہ ہو چکا ہوگا۔ تو ابھی وہ دوسری
جو دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا پتھروں کا، اس کی تکلیف سے گزر رہے تھے تو پھر ان کے اوپر کیمیکل کی بارش ہوئی اور بہت تیز بارش ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب ذرا آپ پھر سے اپنے تخیل میں یکسوئی کے ساتھ ذرا اندازہ کریں. ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، جسم زخموں سے چور، اور اوپر سے پتھروں کی بارش اور پھر کیمیکل کی بارش. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر اذیت ناک ان کو یہ دنیاوی عذاب ملا. پھر ان کی ظاہر ڈیتھ ہو گئی. تو ابھی ظاہر ہے وہ کہاں ہوں گے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ موت اتنی دردناک، تو موت کے بعد بھی ظاہر ہے ان کے لیے عذاب ہی ہے، اور آگ کا عذاب ہے، جہنم ہے، اور طرح طرح کے عذاب ہیں، قبر کا عذاب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کو تو آپ بالائے طاق رکھیں فی الحال. تو جو ظاہری طور پر ہوا، ٹھیک ہے، وہ عذاب بھی کم نہیں ہے، بڑا شدید ترین عذاب ہے. ٹھیک ہے، اور یکے بعد دیگرے، پہلے ان کے اوپر سے گرایا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر کیمیکل کی بارش ہوئی. خیر وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. تو یہ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ جراثیم آ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور جو بھی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہوا، اس میں بہت بڑی عبرت کے نشانات ہیں، عبرت کے بہت بڑے بڑے نشانات ہیں. تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر ہم جنس پرستی کی کسی قسم کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی عمل شہوانی تسکین کے لیے اس شخص کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایون کہ آپ اس کے ساتھ جو تعلق آپ نے بنایا ہے یا کسی کے ساتھ آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو وہ شہوانی تسکین کے لیے نہیں بنا سکتے. یہ اسلام کے اندر سخت اس کی ممانعت ہے. تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور زندگی میں دوبارہ کبھی اس بارے سوچیں بھی نہیں. اور آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی ایسا شخص آپ کے علم میں ہو، آپ اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں اور اس دلدل سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. اس واقعے کا قرآن کریم کے اندر جو ذکر آیا وہ آیا ہی اس لیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس واقعے کو پڑھیں اور اس عمل سے دور رہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوائے شیطانی دھوکے کے اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اور اتنا بڑا بہکاوا ہے کہ اس کی مطلب یہ زنا سے کئی گنا زیادہ اس کی شدت ہے اس گناہ کی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں غور سے سنی ہوگی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے، اور اپنے قرب و جوار میں جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی بھی کوشش کریں گے، اور خود بھی کبھی اس معاملے کے متعلق کبھی سوچیں گے بھی نہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت پر فرمائے.
آمین و آخر دعوانا ان الحمد